ابھی کوئی یاد کر لے تو 6 مہینے تقریریں چلیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہا کہ یہ جگہوں کی ڈیوٹی ہوگی اٹھ اٹھ کے تیری بارگاہ میں آئے اور تیری بارگاہ میں حاضری دے. تو کل ما یمکن للنبی معجزۃ یمکن للولی کرامۃ، جو چیز کسی نبی کے لیے بطور معجزے کے ممکن ہو وہ بطور کرامت کے اس کے ولی کے لیے ممکن ہوتی ہے. یہ عبارت جو میں نے پڑھی ہے یہ الیواقیت والجواہر فی عقائد الاکابر سید عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کی کتاب کے اندر موجود بھی ہے، اور تمام عقائد کی کتابوں نے اس پر اتفاق کیا ہے. عقائد کی تمام کتابیں لکھیں گی کہ جو چیز کسی نبی کے لیے بطور معجزے ممکن ہوتی ہے وہ اس کے امتی کے لیے بطور کرامت کے ممکن ہوتی ہے. تو یہ سرکار کی بارگاہ میں قبلے یا کعبے کا اٹھ کے جانا یہ سرکار کا معجزہ، اور جب یہ سرکار کا معجزہ قرار پائے تو کل ما یمکن للنبی معجزۃ یمکن للولی کرامۃ، ہر وہ چیز جو بطور معجزے کے نبی کے لیے ممکن ہو ولی کے لیے بطور کرامت کے ممکن ہوتی ہے. اس لیے اگر کوئی ولی یہ کہہ دے کہ کعبہ میرے پاس طواف کرنے آیا تھا تو کوئی امر مانے نہیں ہے. آگے چلیے. اس جگہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا، یعنی جس نے باپ کو سند دی تھی لوہے کی، ان کو تانبے کی دی. انہوں نے تانبے کی اس سند سے کیا کیا، کہا کہ آگے چل کر کے بتاتے ہیں. کہا من الجن من یعمل بین یدی باذن ربی، جو جنات ہیں ان کے سامنے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جنات جو وہ کام کرتے تھے. یہ کون سا کام ہے؟ بیت المقدس شریف کی تعمیر ہو رہی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو کام پر لگایا ہوا تھا. اب ذرا دیکھیں کار اور بیکار میں ایک بنیادی فرق، چونکہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے تھے، ڈنڈے کی قوت سے کر رہے تھے. اس لیے جب سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہوئی نا، انہوں نے شکریہ ادا کیا اور یہ کہا کہ اگر ہمیں غیب جانتے ہوتے تو ہم اس ذلت والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. وہ بنا رہے ہو مسجد اور کہہ رہے ذلت والا عذاب، اس کا مطلب بے ایمان پہلے بھی اس طرح کرتے چلے آئے. نیکی کے کام کسی سیاسی یا معاشی دباؤ سے کر لینا، لیکن ذہنی طور پر سمجھنا ہم بڑے بڑے عذاب میں مبتلا ہیں. اب جناب بیت المقدس شریف کی تعمیر ہو رہی ہے اور قرآن مجید کہتا ہے کہ ان میں سے اگر کوئی ہمارے کام سے سرتابی کرتا تھا ہم اس کو آگ کا عذاب دیتے تھے. ایک مرتبہ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی کے سامنے کسی نے کہا یہ جب وہ خود آگ ہیں تو آگ سے کیا آگ کو سزا ہو سکتی ہے؟ آگ سے ملے تو کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے نا دھڑام کر کے ان کی چھاتی میں مارا. ان کا یہ کیا کیا؟ ان کا یہ سمجھنا تم مٹی ہو نا، اور یہ مٹی لگی ہے، درد ہوا ہے کہ نہیں؟ جس طرح اس میری مٹی سے تمہیں درد ہوا اسی طرح اس کو آگ سے بھی درد ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. قرآن مجید کہتا ہے کہ جو وہ چاہتے تھے نا اس کے مطابق وہ محرابیں بناتے تھے، آرچ بناتے تھے، ڈاٹے بناتے تھے اور مورتیں بناتے تھے اور ایسے ایسے لگن بناتے تھے، بڑے بڑے تشت کہ جو حوضوں کی مانند ہوتے تھے. یعنی تہذیب نے اتنی زیادہ پرورش نہیں پائی تھی. بہت سارے آدمی کئی آدمی مل کے تو ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھاتے، تو کافر ان کے لیے برتن کیسا ہے؟ ان کا سلمان تیرا کیا لگے گا؟ تانبا تیرے لیے پگھلا ہوا ہے، اپنے ہاتھ سے ترتیب دے کے 400 آدمی کے لیے ایک ہی بنا لی، جیسا حوض ہوتا ہے ایسا لگن بنا، تھال اس کو لگن کہنا چاہیے اردو میں. ایسا لگن بنا لو 400 بندہ ایک ہی وقت میں بیٹھ کے کھا لے. اور وہاں قدور راسیات اور ایک جگہ جمی ہوئی آنڈیاں بھی بنائی. آپ خواجہ غریب نواز سلطان سرکار کے دربار میں جائیں نا تو جس میں 100 من کھانا پکتا ہے نا وہ ایسی دیگ چڑھی ہوئی ہے. اور جناب آدمی بڑے بڑے پتہ نہیں کس طرح کے وہ جوتے صاف کر کے وہ پہن کے وہ گرم نہیں ہوتے، اندر سے بیلچوں سے نکالتے ہیں وہ لنگر. اب 100 من پکا ہوا ہے. اب خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کے دربار پر، یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ کے دربار کے بعد غالباً سب سے زیادہ اجتماع ہندوستان میں اگر ہوتا ہے تو وہ خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کے دربار پر ہوتا ہے. اور یہ داتا صاحب کا دربار جو ہے، اور یہ بغداد شہنشاہ جیلان کے بعد
سب سے بڑا اجتماع جو ہے ولیوں کے ہاں وہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ کا ہوتا ہے. اب اگر وہاں ایسے ایسے لگن جو 4-10 آدمی کھا سکے تو پھر تو ہفتے لگ جائیں گے. کہا پھر ایسے بڑے بڑے بناؤ 400 بندہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے دونوں ہاتھ سے کھانے جو جاتے ہیں اور بیلچوں سے نکال پھینکتے جاتے ہیں. کہا سلیمان تیرا لشکر بڑا ہے, تیری پبلک بڑی ہے, تیرے پاس آمد و رفت بڑی ہے, اس لیے لنگر کا کھلا انتظام کر, بڑے بڑے لگن بنائیں گے کون جنات اور پگلائے کا کون تو. اے آل داؤد خدا کا شکریہ کرو, اے داؤد کی اولاد تم شکریہ ادا کرو. یہ کس کو کہا گیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو, کیونکہ اب یہ موقع یہ نے ان کو عربی انعام کیے. کہا اگر تو داؤد کا بیٹا نہ ہوتا تو شاید تجھ پر یہ فضا یہ انعامات نہ ہوتے. یہ نسبی طور پر یہ عنایات ہو رہی ہیں. اور قلیل من عبادی شکور, اور یہ تمہیں بتا دوں شکریہ ادا کرنا بڑی کوالٹی, چند ہی آدمی ہوتے ہیں شکریہ ادا کرنے والا. اگلا ایک مسئلہ ہے علم عقیدہ کا, وہ بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں. کافی دوستوں کی رائے تھی کہ پہلے نماز پڑھ لیں, یعنی وضو کسی کے ذمہ لگ جائے, اگر بعد میں ٹوٹے تو بے شک ٹوٹے. تو میں نے یہ چاہا کہ ذکر الہی کی مجلس ہو تو باوضو رہنا افضل بات ہوتی ہے, اور دوام وضو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وظیفہ ہے. جو معاشی طور پر غریب ہے, جس کا قرضہ دور نہیں ہوتا, آمدنی کم ہے, وہ لگاتار باوضو رہنا شروع کر دے. ایسا نہیں کہ وضو کا گلا گھونٹ کے تو باوضو رہے, کھائے اتنا جسے وضو ٹوٹنے کی نوبت نہ آئے, اسٹرینگولیٹ نہ کرے. اگر ایسی نوبت ہے وضو توڑ کے تازہ کرنا چاہیے, اگر نہ مکروہ ہوتا ہے تو کہا غربت جاتی رہے گی. میرا تجربہ ہے ذاتی, میں نے خود یہ کر کے دیکھا ہے. الحمدللہ باوضو رہتا ہوں, اور معاشی غربت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک رکھا ہوا ہے. آپ بھی اس بات کو استعمال کریں. لوگ جو انگلینڈ میں نہیں آئے ہوئے نا, وہ سمجھتے ہیں انگلینڈ میں جو فلاں انگلینڈ آیا موڑا آ ہی رہے تو موڑا جا ہی رہے. اپنی معاشی غربت کا اتنا ذکر کرتے ہیں کہ رحم آنے لگتا ہے. سمجھتے ہیں کہ یہ انگلینڈ میں رہ کر کے غریب ہے. آپ باوضو رہنا شروع کر دیں. جب باوضو رہنا شروع کریں گے نا تو آپ کو زبان بھی باوضو رکھنا پڑے گی. اللہ اکبر. کوئی گندی بات کریں گے تو وضو سلامت نہیں رہے گا. زبان بھی پاک رہے گی, آپ کا جامع بھی پاک رہے گا, آپ کا دل بھی پاک رہے گا. پھر دیکھیں خدا کی عنایتیں. پھر سمائے رزقکم, آسمان پر تمہارا رزق رکھا ہوا ہے, زمین پہ کے بارے میں تمہیں غلط فہمی ہے. یہاں قرآن مجید کہتا ہے کہ جس وقت ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت واقع کی تو اس کی موت سے دیمک کے سوا کسی چیز نے جنوں کو آگاہ نہیں کیا. یہ کیا قصہ ہے؟ جنات لگے ہوئے تھے, تعمیر کر رہے تھے, بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کے 100 من کی چٹان ہے وہ لگا رہے ہیں, اور وہ جنات اٹھاتے ہیں, ان کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سلیمان علیہ السلام کی طرف آرڈر آ گیا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہو گیا, تیار ہو کے آ جائیں. کمال کہ مجھے کوئی اعتراض تو کچھ نہیں ہے, لیکن یہ بیت المقدس شریف کا معاملہ راستے میں ہے, یہ کسی ٹھکانے لگ جائے, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں, پھر اچھا ہوگا. اگر تو چاہتا ہے تو ٹھیک. رب نے کہا کہ کام شروع بھی میں نے کروایا تھا نا, مکمل بھی میں کرواؤں گا. یہ بھی پہلی مرتبہ آدم علیہ السلام نے بنایا تھا. جو کعبے مکہ شریف والا قبلہ ہے وہ بھی آدم علیہ السلام نے پہلے بنایا تھا. یہ مشہور ہے کہ یہ اس قبلے سے 40 سال بعد میں بھی بنایا گیا تھا. اس سے وہی عمر مراد ہے جو آدم علیہ السلام کی عمر ہے. پہلے وہ بنا چکے, اس کے بعد یہ بنایا تھا, لیکن بنایا پہلے دونوں آدم علیہ السلام نے. یہ مسئلہ ہے. تو دوسری مرتبہ طوفان نوح میں یہ غرقاب ہو گیا تھا, مٹ گیا تھا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس پرانی بنیادیں کھود کے اس کو نکھارا, اس کے اوپر پھر وہی عمارتیں جو بنیادیں وہی آدم علیہ السلام کے وقت کی ہیں. اس کے اوپر نئی تعمیر جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اسی سے بعد میں یہ سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے, لیکن پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا تھا. کہا بھائی ایسا کرو, تم ایک جگہ لاٹھی بغل میں دے کے کھڑے ہو جاؤ, اور یہ دیکھیں کہ تم کھڑے ہو, کام کرتے رہے جب تک مکمل نہیں ہوتے. ان کو کسی طرح کا علم نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہم بتائیں گے. پھر میں مر جاؤں گا. ان کا یہ بعد میں تمہیں بتاتے ہیں کس طرح. لے کے لاٹھی بغل میں رکھی اور کھڑے ہو گئے.